خلیفہ راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو ایک فکر اور تھی۔ عرب ملک سے ملا ہوا مشرق کی طرف ایران اور مغرب میں بازنطینی ریاست تھی، جسے روم کی ریاست بھی کہا جاتا تھا۔ عرب کی ان سرحدوں پر ایرانیوں اور روم ریاست کی عیسائی حکومت سے مسلمانوں کی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم ریاست سے ایک گھمسان لڑائی بھی ہو چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لیں۔ اسی طرح کا خط آپ نے عیسائی بادشاہ کو بھی لکھا تھا۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا اور عیسائی بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ اسی طرح ایران کی حکومت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ یہ ایرانی حکومت کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ ایران اور روم دونوں سرحدوں کے مسلمانوں نے خلیفہ سے مدد مانگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بڑی حکومتوں سے جنگ شروع کر دی اور ان لڑائیوں میں خلیفہ نے تاکید کر دی تھی کہ ملک جیتنے کے لیے نہیں لڑا جائے، بلکہ اس لیے لڑا جائے کہ اسلام کے پھیلنے میں آزادی رہے، لوگ اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے برائیوں سے بچیں اور اچھے کام کریں۔ خلیفہ نے اپنے سپہ سالار کو حکم دے رکھا تھا کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے ایرانیوں اور روم والوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے۔ دونوں سرحدوں پر لڑائی ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ 2.5 سال تک خلیفہ رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ مسلمانوں کے سردار اور خلیفہ تھے، لیکن ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ پہلے تو وہ اپنا خرچ تجارت کر کے پورا کرتے تھے، پھر مسلمانوں کے مشورے سے بیت المال سے ایک خاص رقم مقرر کر دی گئی